الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی مختصر چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن پاک میں جو دین کے بنیادی عقائد بیان ہوئے ہیں ان میں 3 عقائد بڑی اہمیت رکھتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. یہ بنیاد ہیں اسلامی عقائد کی. آخرت کے حوالے سے قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں. 1000 سے زیادہ آیات ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے، ما بعد قیامت کا ذکر ہے، جنت و دوزخ کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص سورہ تکاثر کو تلاوت کر لے تو اس نے 1000 آیات کا خلاصہ پڑھ لیا ہے. حدیث پاک ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم روزانہ قرآن پاک کی 1000 آیتیں کیوں نہیں تلاوت کرتے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کس طرح 1000 آیات تلاوت کر سکتا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی اسے 1000 آیتیں تلاوت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. سورہ تکاثر اس کائنات کا راز کھول دیتی ہے. سورہ تکاثر حقیقت آشنا بنا دیتی ہے، دھوکے سے بچا لیتی ہے. سورہ تکاثر غفلت سے نکال کے احساس ذمہ داری پیدا کر دیتی ہے. حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، المستدرک میں یہ حدیث ہے، صحابہ کرام حاضر خدمت تھے. شہ خوباں فخر کون و مکاں حاصل کن فکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا ہوں. میری تلاوت کے دوران
جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ بخشا گیا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو پھر حضور نے سورہ تکاثر تلاوت فرمائی۔ اکثر صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا سما ہوگا جب سید العالمین خاتم النبیین سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام سماعت کر رہے ہیں۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو چند صحابہ کرام جنہیں آنسو نہیں آئے تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں، ہمیں تلاوت کے دوران آنسو نہیں آئے، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائیں۔ تو حضور نے دوبارہ ارشاد فرمایا میں دوبارہ سورہ تکاثر پڑھتا ہوں، اگر کسی کو آنسو نہ آئیں لیکن اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اس کے دل میں آخرت کے حوالے سے فکر پیدا ہو جائے اور دنیا کی غفلت سے وہ نکل آئے، ایک غم اس کو لگ جائے کہ کس طرح میں آخرت کی ناکامی سے بچ سکتا ہوں، اس کے چہرے پہ وہ غم کے آثار آ گئے، اگرچہ آنسو نہیں آئے، فرمایا اسے بھی بخش دیا جائے گا۔ پھر حضور نے دوبارہ سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی۔ تو مفسرین نے یہ روایت نقل کر کے بیان کیا ہے کہ سورہ تکاثر پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اگر دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو گئی تو اس دل پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، وہ دل روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ سورہ تکاثر میں ایک انسانی کمزوری بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے بالعموم انسان غفلت میں رہتا ہے اور اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مال و دولت یا منصب و منزل کے اعتبار سے فلاں شخص مجھ سے آگے ہے اور میں پیچھے ہوں، تو یہ جو مسابقت ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچ یا ایک دوسرے پر فخر کرنا، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو فکر ہے یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اکثر میں حضور حیدر کرار کا یہ فرمان بیان کرتا ہوں کہ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے اور اس کا دھیان اپنی زندگی کے مقصد کی طرف ہو۔ یہ نہ دیکھیں کہ دوسروں کو کیا کچھ دنیاوی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، عین ممکن ہے کہ بہت ساری دنیاوی نعمتیں ان کے لیے سکون کا باعث نہ ہوں بلکہ پریشانی کا باعث ہوں اور آخرت میں عذاب کا باعث بن جائیں۔ اس لیے حدیث پاک ذہن میں رکھے، میرے آقا کریم نے فرمایا دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آپ موٹر سائیکل پہ آئے ہیں تو یہ نہ دیکھیں فلاں گاڑی پہ آیا ہے، یہ دیکھیں کتنے سائیکل پہ اور کتنے پیدل چلتے ہیں، ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، جو سائیکل بھی نہیں خرید سکتے عام رکشوں پہ سفر کرتے ہیں، وہ بھی لوگ ہماری ہی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اور عین ممکن ہے کہ سڑک کے کنارے ریڑھی لگا کے رزق کمانے والا شخص کل قیامت کے دن نور کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہو، اور آج دنیا میں 8 کروڑ کی گاڑی میں سفر کرنے والا کل قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑا ہو۔ تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ اس لیے حدیث پاک ہے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد نہیں پڑھتا، فلاں تہجد پڑھتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں تہجد شروع کروں۔ میں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہے، فلاں کو ترجمے کے ساتھ آتا ہے یا فلاں نے حفظ کیا ہوا ہے،
تو مجھے چاہیے سارا نہیں تو چلو چند صورتیں حفظ کر لو۔ تو دین کے معاملات میں اگر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو معاشرے میں خیر پھیلے گی، نیکی پھیلے گی۔ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، شکرانے کے جذبات اور خود اعتمادی پیدا ہوگی اور انسان قناعت کرے گا۔ لیکن اگر دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے ہرس میں مبتلا ہوا، ریس میں مبتلا ہوا، مسابقت میں مبتلا ہوا کہ میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے، تو پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ پھر جو نعمتیں حاصل ہیں انسان ان کی بھی ناشکری کرے گا۔ الہاکم التکاثر، دنیاوی مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ جا دیکھے، آنکھیں بند ہی رہیں، دنیا میں ہی مصروف رہے، یہاں تک کہ قبر میں جا کے آنکھ کھلی۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اے کاش تم یقین سے جانتے، دیکھے بغیر وہ یقین حاصل کر لیتے جو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جسے ایمان میں یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہے اور وہ زبان سے کہتا ہے مجھے ایمان حاصل ہے اور دل میں یقین نہیں ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو تم ضرور بالضرور جہنم دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نعمتوں کے بارے میں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ، کوئی ایک آیت جس میں سارے قرآن پاک کے مضامین موجود ہوں، تمام تعلیمات کا پیغام موجود ہو، تو وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی نعمتوں پر شکرانہ کرنا، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، نعمت کو نعمت سمجھنا۔ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ بسا اوقات آدمی نعمت کو نعمت سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ نعمت کو زحمت سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو شکرانہ تو وہ کرے گا جس کو پتا ہو کہ یہ چیز نعمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں تمام قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ، نچوڑ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ، اس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اب نعمتوں کی تفصیل میں نہ جائیں کہ ہمیں کون کون سی نعمتیں حاصل ہیں، اس نیت سے کہ اللہ اس لائق ہے اس کا شکرانہ کیا جائے، سارے ذوق اور شوق کے ساتھ کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، یہ زندگی نعمت ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، آنکھیں نعمت ہیں۔ بولنے کے لیے قوت گویائی دی، زبان نعمت ہے۔ سننے کے لیے کان عطا کیے، سماعت کی قوت نعمت ہے۔ چلنے کے لیے پیر عطا کیے، یہ بھی نعمت ہے۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ، انگلیاں دیں، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت دی، یہ بھی نعمت ہے۔ عقل عطا کی، ورنہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو پاگل خانے میں ہیں، مینٹل ہاسپٹل میں ہیں۔ اللہ نے ہمیں سوجھ بوجھ، بصیرت، سمجھ دی، عقل دی، یہ عقل بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح لباس نعمت ہے،
کھانا پینا نعمت ہے، سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے، یہ ہوا نعمت ہے، روشنی نعمت ہے، پانی نعمت ہے، زمین نعمت ہے، اسی طرح دین اسلام بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شریعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دین اللہ کی بہت بڑی، اللہ کا حکم کہ یہ کام کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی۔ ہم کس طرح شکر ادا کریں، اس نے قرآن میں ہمیں مخاطب کر کے حکم دیا ہے یہ کام کرو، ہم تو اس پر ہی نہیں شکرانہ ادا کر سکتے۔ وہ بے نیاز، وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، وہ ہمیں منہ لگائے، یا ایھا الناس کہہ کے بلائے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بلائے، جس کی شانیں عقل سے بلند ہیں، جو الحی ہے، القیوم ہے، بے پناہ خزانوں کا مالک ہے، وہ ہمیں کوئی حکم دے یہ بھی اس کی طرف سے انعام ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ تو شریعت کا ہر حکم اللہ کی، حضور کی ہر سنت اللہ کی، رسول اللہ کی ہر ادا اللہ کی۔ حضور کا وجود تو نعمت ہے ہی، حضور کا وجود پاک تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں حضور کی سنتیں بھی اللہ کی، حضور کی ادائیں بھی اللہ کی۔ بعض لوگ شریعت کے حکم کو بوجھ سمجھتے ہیں، شریعت بوجھ نہیں، شریعت تو بوجھ اتارتی ہے، شریعت زندگی کو مشکل نہیں بناتی، شریعت تو زندگی کو آسان کرتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں پابندیاں ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ پابندیاں کیسی ہیں؟ تو بڑی آسان سی مثال بعض مفکرین نے، علماء نے بیان کی ہے۔ اگر آپ کسی جنگل میں سفر کر رہے ہوں اور آپ نے منزل تک پہنچنا ہو، اور سفر میں جس جنگل میں آپ ہیں اس جنگل میں دلدل بھی ہے، لیکن اس پر گھاس یا سبزہ بچھا ہوا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ یہاں دلدل ہے، ہموار راستہ بھی ہے، پختہ راستہ بھی ہے، ایسے پھل بھی ہیں جو دیکھنے میں بڑے خوبصورت، چکھنے میں بڑے لذیذ، لیکن ہیں زہریلے۔ تو اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ اس راستے پہ نہ چلنا، دلدل میں پھنس جاؤ گے اور منزل تک نہیں پہنچ سکو گے، اس راستے پہ چلو یہ پختہ ہے، ہموار ہے، سیدھا ہے، یہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا۔ تو جو آپ کو پھسلنے والی جگہ پہ قدم نہ رکھنے دے کہ یہاں نہ پیر رکھو، یہ دلدل ہے، ڈوب جاؤ گے، وہ ناجائز سختی کر رہے یا احسان کر رہے؟ احسان کر۔ آپ نے دیکھا درخت پہ بڑے خوبصورت پھل لگے ہیں، دیکھنے میں بھی جاذب نظر ہیں اور چکھیں تو ذائقہ بڑا اعلی ہے، لیکن ہیں زہریلے۔ اگر کوئی آپ کو کہے یہ پھل نہ کھاؤ ورنہ منزل پر نہیں پہنچ سکو گے، یہ زہریلے پھل ہیں، تو وہ آپ کو روک رہا ہے، بظاہر روک رہا ہے، ناجائز سختی کر رہا ہے یا احسان کر رہا ہے؟ بس شریعت کا یہی فلسفہ ہے۔ اس دنیا میں آپ ہی نہیں رہتے، ضرورتیں آپ ہی کی نہیں، 7 ارب انسانوں کی ضرورتیں ہیں، تو اللہ نے راستہ بتا دیا کہ اس راستے پہ چلو تو خود بھی سوکھے رہو گے، دوسرے بھی سوکھے رہیں گے۔ اب آپ کے میری ضرورت ہے، میں نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، دوسرے پہ ظلم کر دیں، اس کی حق تلفی کر دیں۔ تو یہ راستہ جو قدرت نے شریعت کا بتایا ہے، عطا کیا ہے شریعت کا راستہ، یہ زمین پر پرامن زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور مقاصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے شریعت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہم سے پوچھا جائے گا جو اللہ نے آپ کو شریعت دی، آپ نے سلوک کیا کیا؟ قرآن نعمت ہے، سنت رسول نعمت ہے، آپ نے ان نعمتوں کا شکرانہ کیا یا نعمتوں کی ناقدری کی؟
ایک آدمی اپنی آنکھیں خود ہی نکالے اور نابینا بن جائے، ظلم کر رہے یا نہیں؟ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے۔ آنکھیں نعمت ہے۔ جو آدمی شریعت کا حکم توڑ رہے وہ جنت چھوڑ کے دوزخ کو پسند کر رہا ہے۔ وہ جنت کو چھوڑ کے، ہمیشہ کی راحت کو چھوڑ کے خود اپنے لیے دوزخ کو پسند کر رہے۔ تو تیسری بار یہ بات زور دے کے کہہ رہا ہوں، شریعت نعمت ہے، اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے نعمت ہے۔ بعض لوگ جو لبرل ہیں وہ سختی کہتے ہیں کہ دین میں سختی ہے، یا بعض طبیعتوں کو، جو طبیعتیں نفس امارہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو جب بوجھ لگتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، تو یاد رکھیں یہ بیگار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ناجائز سختی نہیں ہے۔ ناجائز سختی تو وہ کرے کہ سختی کرنے والے کو کوئی فائدہ ہو، اور جس پر سختی ہو رہی ہے اس کا کوئی نقصان ہو، پھر تو وہ سختی ناجائز ہے۔ تو جو حکم دے رہا ہے اگر ہم حکم پہ عمل کر لیں، اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ ناجائز سختی تو وہ ہوگی کہ جس پر سختی کی جا رہی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور جو سختی کر رہا ہے وہ فائدہ لے رہا ہے، پھر تو سختی ناجائز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ نفس کے بندے ہم بن گئے، اور یا ماحول اچھا نہیں ملا، تربیت اچھی نہیں ہوئی، رہنمائی صحیح نہیں ہوئی، تو پھر فکر ہی غلط ہو گئی۔ ہم شریعت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، شریعت بوجھ نہیں ہے۔ گناہ کر کے لذت ملتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ لذت اور چیز ہے، سکون اور چیز۔ گناہ میں لذت ہے، سکون نہیں ہے، اور نیکی میں وقتی تکلیف ہے لیکن ہمیشہ کا سکون ہے۔ شریعت کھانا کھانے سے منع نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے کھاؤ، لیکن یہ خیال رکھ کے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ شریعت پینے سے منع نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے پیو، لیکن یہ چیز پیو، یہ نہ پیو۔ شریعت صرف یہ فرق واضح کرتی ہے، اس میں نقصان ہے، شراب ہے، نہ پیو۔ فلاں حرام چیز ہے، رزق حرام سے آپ نے چیز خریدی ہے، یہ مشروب نہ پیو۔ یہ حلال ہے، یہ پی لو۔ شریعت بولنے سے منع نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، سچ بولو۔ شریعت سننے سے منع نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے گانے نہ سنو، غیبتیں نہ سنو۔ شریعت لڑنے سے بھی منع نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے ناجائز نہ لڑو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی دین پہ حملہ کرتا ہے تم دفاع کرتے ہو، لڑتے ہوئے جان دے دیتے ہو، شریعت کہتی ہے شہید ہو گئے ہو۔ تو شریعت مطہرہ نے بس یہ فرق واضح کیا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا۔ اگر کوئی اس فرق کو واضح رکھے گا، اپنے سامنے رکھے گا، اپنائے گا، تو اس کا وجود انسانیت کے لیے نفع بخش بن جائے گا۔ وہ تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے آج میں جو کر رہا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے بھی نہ وہ غلط سوچے گا، نہ غلط عمل کرے گا، کام کرے گا۔ یہ کس چیز نے تنہائی کو خوبصورت بنایا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس چیز نے، یہ جو آیت ہے اس کو اگر ذہن میں رکھیں، تنہائی خوبصورت ہو جائے گی۔ جب آپ کے پاس کوئی پولیس والا نہیں کھڑا، کوئی والد بیٹے کو نہیں دیکھ رہا، بیٹا تنہائی میں ہے، لیکن یہ آیت ذہن میں ہو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو تنہائی خوبصورت ہو جائے گی۔ شریعت مطہرہ انسانی وجود کو نفع بخش بناتی ہے، خیر و برکت والا وجود بناتی ہے،
اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت دنیا استعمال کرنے سے روکتی نہیں ہے، شریعت صرف یہ کہتی ہے کہ دنیا اس طرح استعمال کرو تمہارا بھی فائدہ ہو دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ دنیا میں تم ہی نہیں جی رہے، تمہاری ہی ضرورتیں نہیں دوسروں کی بھی ضرورتیں ہیں۔ جب تم اس راستے کو جو شریعت نے متعین کیا ہے اس کو اپنا لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے بندہ کس راستے پہ چل رہا تھا، ایک منزل پہ نہیں پہنچا، ابھی دین کا علم حاصل کر رہا تھا، دور طالب علمی ہے، عالم نہیں بنا، دور طالب علمی میں ہی فوت ہو گیا۔ حدیث پاک ہے اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں میں کھڑا کر دے گا۔ یہ شہید ہوا ہے؟ نہیں، یہ اس راستے پہ چل رہا تھا جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ دو ہی راستے ہیں جن پر چل کے بندہ زندگی گزار رہا ہے، ایک جنت کا راستہ، ایک دوزخ کا راستہ۔ آپ اس ایک زندگی میں جو 60-70 سالہ زندگی ہے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں یا کتنا اونچا منصب لے سکتے ہیں؟ بعض اوقات انسان سوچتا ہے یہ بھی ملے یہ بھی ملے، بھئی کتنا کچھ کما لیں گے، کتنا کچھ حاصل کر لیں گے، بس یہ چیز پلے باندھ لیں، یہ جائزہ لیتے رہیں کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اگر آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، موت آ گئی، قیامت کے دن جنتیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہیں، موت آ گئی، قیامت کے دن دوزخیوں میں کھڑے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے بندہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ ایک صحابی احرام باندھا ہے، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے پروردگار تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ مسجد میں بیٹھ کے بھی اگر یہ حاضری کا تصور نہ پیدا ہو تو کہاں پیدا ہوگا؟ پروردگار تیرے دربار میں حاضر۔ صحابی یہ پڑھ رہے تھے، سواری سے گرے، وصال فرما گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن یہ صحابی اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، اور ہر سال اسے حج کا ثواب دیا جائے گا کہ یہ حج کرنے کے لیے نکلا تھا۔ تو آپ اپنا راستہ ضرور دیکھیں کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ جنت کا راستہ ہے یا دوزخ کا راستہ ہے۔ یہ فیصلہ ہی انسان کی فلاح کا اور سعادت کا ضامن ہے، ورنہ امارت یہ بھی آزمائش ہے، غربت یہ بھی آزمائش ہے۔ کامیابی جو ہے امیر ہونے میں نہیں ہے یا ناکامی غریب ہونے میں نہیں ہے، یہ دونوں ہی آزمائشیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو دیکھا جاتا ہے کہ بندہ چل کس راستے پہ رہا ہے، سعادت کے راستے پہ یا شقاوت کے راستے پہ، دین کے راستے پہ یا بے دینی کے راستے پہ، حرص دنیا کے راستے پہ یا رضائے الہی کے راستے پہ۔ ایک بڑی پیاری مثال قرآن پاک سے آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ 21واں پارہ آخری رکوع۔ میری اور آپ کی روحانی مائیں، وہ خوش نصیب خواتین جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے حرم کے لیے منتخب کیا ہے، امہات المؤمنین۔ قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضور کی جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات، بیویاں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ کن کی مائیں ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ازواج مطہرات کا ذکر سن کے جس دل میں ادب پیدا ہو اس دل میں ایمان ہے، کیونکہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کا ذکر سن کے جس دل میں تعظیم پیدا ہو، ادب پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اس دل میں ایمان ہے۔ یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے کہ اپنی روحانی ماؤں کا ذکر سن کے نگاہیں ادب سے جھک جاتی،
اور اگر حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر سن کے معاذ اللہ کسی دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، اس دل میں ایمان، اور اگر کوئی ان کی توہین کر رہا ہے تو وہ عزت رسول پہ حملہ کر رہا ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے، میری بیوی میری عزت ہے۔ بیوی خامند کی عزت ہوتی ہے، بیوی کو گالی دیں تو خامند کہتا ہے میری عزت پہ تم نے حملہ کیا ہے۔ تو جو رسول اللہ کی ازواج ہیں وہ عورتیں کتنی شان والی ہیں جنہیں اللہ نے رسول اللہ کی عزت بنایا ہے، عزت نبوت بنایا ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات کا ذکر صرف ادب نہیں، بڑے ادب سے کرنا چاہیے۔ ازواجہ امہاتہم، حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا کریم نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ جن کے گھر کی مٹی جنتی ہے ان کے گھر والیوں کی شان کیا ہو، جن کے گھر کا گرد و غبار کوہ طور سے افضل ہے ان کی گھر والیوں کی شان کیا ہوگی، ان گھروں کی عظمت اور شان کیا ہے۔ سورہ حجرات قرآن پاک میں موجود ہے۔ حجرات حجرے کی جمع ہے۔ یہ کون سے حجرے ہیں جن کے نام پہ پوری سورت قرآن میں ہے؟ یہ وہ حجرے ہیں جن میں حضور کی ازواج مطہرات رہتی ہیں۔ راستہ اختیار کرنے کی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا تھا۔ 21واں پارہ آخری رکوع، اللہ کریم نے ازواج مطہرات کو اجازت دی ہے کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو، اے میرے محبوب اپنی ازواج سے فرما دیں اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کا مال دیتا ہوں، سامان دیتا ہوں، اور اچھے انداز میں اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کا مال دیتا ہوں، سامان دیتا ہوں، اچھے انداز میں اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہوں۔ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے نیک بیویوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان دو آیات میں اختیار دیا۔ بڑوں کے امتحان بھی تو بڑے ہوتے ہیں، جن کے درجے بڑے ان کے امتحان بھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں حضور کے نکاح مبارک میں 9 ازواج مطہرات تھیں۔ جملہ معترضہ کے طور پہ جواب دے رہا ہوں، تشریح میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ یہ حضور کے خصوصی احکامات ہیں جو حضور کو کثرت ازواج کی اجازت دے۔ یہ انبیاء کی شان میں سے ہے، پہلے نبیوں نے اس سے کئی زیادہ نکاح کیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 300 ازواج مطہرات تھیں، 300 ازواج مراد، یہ نبوت کی خاص شانوں میں سے۔ اور بس ایک جملہ یاد رکھیں، تشریح پھر کسی وقت عرض کروں گا کثرت ازواج کے حوالے سے، کہ حضور نے کوئی نکاح برائے نکاح جس طرح کے عام طور پہ نکاح کو سمجھا جاتا ہے اس طرح نہیں کیا۔ حضور کا ہر نکاح حکم خدا سے ہے اور حکمت دین کے تحت ہے۔ حضور کے ہر نکاح سے اسلامی انقلاب کی راہ ہموار ہوئی ہے، دین کو فائدہ ہوا ہے۔ حضور نے حکمتاً نکاح کیے ہیں اور حکم خدا سے نکاح کیے ہیں۔ وما ینطق عن الہوا، جو خواہش نفس سے بولتے نہیں ہیں وہ نکاح کس کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ وہ نکاح بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہی فرما رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک میں اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں جب یہ حکم نازل ہوا۔ اب حضور نے ان کو یہ آیات سنانا ہے اور اختیار دینا ہے کہ تم چاہو دنیا کو اختیار کر لو، مال و دولت کو اختیار کر لو، چاہے میرا قرب اختیار کر لو۔ سب سے پہلے حضور نے ام المومنین
मुअल्लिमा इस्लाम हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया है, तुम्हें इख्तियार है, अगर दुनिया का माल चाहती हो, दौलत चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दुनिया का माल देता हूँ, साजो सामान देता हूँ और फिर अच्छे अंदाज में अपने से जुदा कर देता हूँ। और अगर तुम मेरा कुर्ब चाहती हो, व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू वद्दारल आखिरता, अल्लाह उसके रसूल को चाहती हो और आखिरत को चाहती हो, तो अल्लाह ने नेक बीवियों के लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। ये सुना के मेरे आका करीम ने फरमाया, आयशा फैसला करने में जल्दी न करना, पहले घर जाके अपने वालिद से मशवरा कर लो, वालिदा से मशवरा कर लो। उम्मुल मोमिनीन ने एक लम्हा ताखीर नहीं की। बयान करने के हवाले से बड़ा मुश्किल मकाम है। मैं जब भी ये वाक़या पढ़ता हूँ तो उम्मुल मोमिनीन के जज्बात की वारफ्तगी, जज्बाए जानिसारी, इश्क़े रसूल की मेराज, उसे बयान करते हुए दिल बेकाबू होता है। वहाँ जज्बात की क्या वारफ्तगी थी और इश्क़े रसूल की क्या मेराज थी कि उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब फैसला आपके कुर्ब का हो तो फिर किसी गम की क्या परवाह है, फिर किसी और से मशवरा करने की क्या जरूरत है, हालात जैसे भी हो मैं आपकी खिदमत में ही रहूं। हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम हैं, मक्की दौर है। उनके वालिद और चचा तलाश करते हुए मक्के पहुंचे। पता चला कि रसूलुल्लाह की बारगाह में उनके बेटे ज़ैद बतौर ग़ुलाम रह रहे हैं। मोमिनीन मोहसिनाए इस्लाम हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनके ग़ुलाम थे, उन्होंने हजूर की बारगाह में पेश कर दिए। अब हज़रत ज़ैद के वालिद चचा ढूंढते हुए मक्के आए, हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, हमारा बेटा ज़ैद आपके पास ग़ुलाम है, तो हम इसे वापस लेने आए हैं, इसकी माँ बड़ा तड़पती है इसके लिए, हम इसके बग़ैर रह नहीं सकते, ये हमारा बेटा है, हमारे अरमानों मोहब्बतों का, आरज़ुओं का मरकज़ है। या रसूलल्लाह, ये वापस कर दें, हम अपने बेटे को ले जाएं। मेरे आका करीम ने फरमाया कि मेरी तरफ से इजाज़त है, अगर ज़ैद जाता है तो उसे अपने साथ ले जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है। ज़ैद से पूछ लो कि वो भी तुम्हारे साथ जाना चाहता है या नहीं। उस दौर में ग़ुलाम होना बड़ा मुश्किल काम था, ग़ुलामों के साथ जानवरों की तरह सलूक होता था। ये जिस दौर की बात मैं सुना रहा हूँ, ग़ुलामों को इंसान ही नहीं समझा जाता था, ग़ुलामों के साथ घर वापस जाओगे या नहीं। और टेलीफोन का भी दौर नहीं कि अब्बा जी मैं इधर ही रहता हूँ, टेलीफोन पे बात हो जाएगी। ख़त का भी ज़माना नहीं, डाकखाना भी कोई नहीं, दूरी है तो फिर दूरी है, कोई खबर अता पता भी नहीं। उस दौर में बाप पूछ रहा है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर तड़पती है, चलो वापस घर चलो। हज़रत ज़ैद ने जो जवाब दिया है, हज़ारों सलाम उनकी मोहब्बत को। जो रेत के ज़र्रे हज़रत ज़ैद के कदम चूम रहे थे, उनका सदका अल्लाह हमें भी इश्क़े रसूल का कोई ज़र्रा अता फरमा दे। हज़रत ज़ैद ने जवाब क्या दिया अपने वालिद को, फरमाया आप चले जाएं, मैं हजूर को नहीं छोड़ सकता, मैं हजूर के पास ही रहूँगा। चश्मे फलक ने यह मंजर देखा, हकीकी बाप, हकीकी चचा हज़रत ज़ैद को छोड़ के अकेले वापस जा रहे हैं और हज़रत ज़ैद ने हजूर का कुर्ब नहीं छोड़ा। रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से। हम ईरा कोलू मूल न मुड़सा तोड़े तन थीवे सो टुकड़े, होर फरीदा हाजत नाही असी हिक दीदार दे भुखड़े। मैंने दो मिसालें आपके सामने दी हैं,
ایک صحابہ کرام سے، ایک امہات المومنین سے۔ انسانی زندگی میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں، دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک گھر سے باہر کی زندگی، ایک گھر کے اندر کی زندگی۔ گھر کے باہر کی جو زندگی ہے وہ بھی اتنی خوبصورت ہے کہ جناب زید یا دیگر صحابہ تکالیف برداشت کر لیتے ہیں، حضور سے دوری نہیں برداشت کرتے۔ اور گھر کے اندر کی زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ عام طور پہ گاہک آئے نا دکان پہ تو دکاندار کے لیے اچھے اخلاق کا اظہار کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے 10-15 منٹ گاہک نے رہنا ہے، چلا جانا ہے۔ مہمان آ جائے، آپ کو پتہ ہے گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے گا، چلا جائے گا۔ میزبان کے لیے مہمان کے سامنے خوش اخلاقی ظاہر کرنا کوئی مشکل نہیں، پتہ ہے 2 گھنٹے بعد مہمان نے چلے جانا ہے۔ مشکل تو وہاں ہوتی ہے جہاں ہمہ وقتی رفاقت ہوتی ہے، جہاں دن کو بھی ساتھ ہیں، رات کو بھی ساتھ ہیں، دکھ میں بھی ساتھ ہیں، سکھ میں بھی ساتھ ہیں، وہاں خوش اخلاقی کو قائم رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہاں خوش اخلاقی کو قائم رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ ازواج مطہرات جو ہمہ وقت گھر میں رہتی ہیں وہ حضور کی عظمت کردار کی گواہی دے رہی ہیں، وہ حضور کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، وہ حضور کے قرب میں رہنا چاہتی ہیں، اور اس کے بدلے میں دنیا کا ہر دکھ برداشت کرنے کو تیار ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، اور یہ آیت میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی، اس میں ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ کہ ازواج مطہرات سے فرمایا اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو، اب رہنا حضور کے پاس ہے، رہنا حضور کی خدمت میں ہے، فیصلہ صرف حضور کے قرب کا کرنا ہے۔ اور قرآن نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، اللہ، اللہ کا رسول اور آخرت۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضور مل گئے تو اللہ بھی مل گیا، آخرت بھی مل گئی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، 3 چیزیں بیان ہوئیں۔ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو، اب اختیار انہوں نے قرب رسول کو کرنا ہے۔ دنیا کی آرائش زینت اس کو چھوڑ کے قناعت اختیار کر کے قرب رسول میں رہنا ہے، اور اس کے بدلے مل کیا رہا ہے؟ اللہ مل رہا ہے، آخرت سنور رہی ہے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ جسے حضور مل گئے اسے سب کچھ مل گیا۔ با مصطفیٰ بے رساں خے شرا کے دیں ہما اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہا بیست۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ شریعت کا ہر حکم اللہ کی نعمت ہے، اور حضور کی ہر سنت اللہ کی نعمت ہے، حضور کی ہر ادا اللہ کی نعمت ہے۔ جب کبھی آپ زندگی میں حضور کی سنت کو چھوڑیں یا اللہ کے حکم کو توڑیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نعمت چھوڑ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، آپ سکون کو چھوڑ کے بے چینی کو دعوت دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے چاہے آپ ساری زندگی ریسرچ کرتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں، نتیجہ یہی نکلے گا سچی لازوال کامیابی ہے تو قرب رسول میں ہے۔ اور قرب رسول کا آسان راستہ درود شریف ہے۔ درود شریف قرب رسول کا سب سے آسان راستہ ہے اور مجرب وظیفہ ہے، یقینی وظیفہ ہے۔ جس طرح حضور کے قرب کے لیے صحابہ نے قربانیاں دیں، حضور کے قرب کے لیے امہات المومنین نے وہ جو مشکل مرحلہ تھا آزمائش کا،
اس میں قرب رسول کو اختیار کیا۔ آج میں اور آپ بھی آزمائش میں ہیں، ایک طرف دنیا کی مصروفیات ہیں، ایک طرف درود شریف ہے۔ اگر آپ درود شریف کی پرواہ ہی نہ کریں اور دنیا کی مصروفیات کو ہی اختیار کریں تو پھر آپ نے عشق کے امتحان میں، محبت رسول کے امتحان میں ایک نعمت کو چھوڑ کر ناقدری کی ہے۔ درود شریف بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو، درود شریف اس میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ عجیب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، درود آپ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے، عنایتوں کا وہیں اہتمام ہوتا ہے۔ فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول، جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات میرے ذہن میں ہے، لیکن بیان کرنے کے لیے موضوع الفاظ نہیں مل رہے۔ امہات المؤمنین نے دنیاوی چیزوں کو چھوڑا، قرب رسول کو ترجیح دی۔ آپ اگر کسی وقت چاہیں کہ آئیں کچھ وقت حضور کی محفل میں گزاریں تو درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ سمجھیں کہ درود شریف وصل رسول کا زینہ ہے۔ جو حضوری کی کیفیت میں ڈوب کے درود شریف پڑھے گا، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے درود شریف پڑھے، حضور اس کا محبت والا درود شریف خود سنتے ہیں۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے اس دور میں یہی آزمائش ہے کہ مسافر کو سفر میں الجھا دیا جائے، لذتوں میں الجھا دیا جائے، وہ منزل کا تصور بھول جائے۔ یہی فتنے ہیں کہ انسان کو اس کی منزل سے محروم کر دیا جائے، یہ یاد ہی نہ رہے کہ منزل کیا ہے، وہ سفر میں ہی کھو جائے۔ تو دنیا میں بڑی دلچسپی کی چیزیں ہیں، ان سے اپنا دامن بچا کے منزل پہ نظر رکھیں۔ سورہ تکاثر حقیقت کو واضح کرتی ہے، کائنات کا راز کھول دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو یاد کریں، نماز میں اس کو تلاوت کرتے رہیں گے تو یاد ہو جائے گی، پھر پختہ ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی ایک نماز میں اس کو عادت بنا لیں کہ نماز میں اس کو پڑھیں تو یہ پھر سورت مبارکہ یاد ہو جائے گی، اور اگر اس کے ترجمے پہ غور کریں گے تو اس سورہ مبارکہ کی برکت ہے کہ غفلت دور کر دے گی۔ اور بعض صوفیاء نے لکھا ہے اپنے روحانی مشاہدات کی روشنی میں کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جائیں اور وہاں 7 دفعہ سورہ تکاثر کو پڑھ کے ایصال ثواب کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں اس صاحب قبر کی زیارت کروا دیں۔ یہ بہت سارے صوفیاء کے تجربات میں ہے، مکشوفات میں ہے۔ سورہ تکاثر جو ہے یہ کشف قبور کے حوالے سے بھی بڑا خاص وظیفہ ہے۔ بعض لوگ تڑپتے ہیں اتنا عرصہ ہوا فلاں عزیز فوت ہوا ہے تو کبھی خواب میں بھی زیارت نہیں ہوئی۔ اگر اس کی قبر پہ جا کے 7 دفعہ سورہ تکاثر تلاوت کریں، ایصال ثواب کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صاحب قبر سے روحانی ملاقات کروا دے، خواب میں اس کی ملاقات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے، عمل کرنے، فکر آخرت کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔